أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. پچھلی آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا نقل کی گئی تھی جو انہوں نے مکہ مکرمہ کے سلسلے میں اپنے پروردگار سے کی تھی. اسی مناسبت سے ابھی جو آیت تلاوت کی گئی ہے اس میں کعبۃ اللہ کی اثر نو جب تعمیر اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے فرزند ارجمن حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے کروائی تو اس وقت ان دونوں کی کیا کیفیات تھی اور کس طرح سے وہ اپنے پروردگار کے دربار میں عرض و معروض کر رہے تھے اس کو بیان کیا گیا ہے. چنانچہ ارشاد ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ فرمایا کہ وَإِذْ وہ وقت بھی قابل ذکر ہے یرفع اٹھا رہے تھے ابراہیم القواعد من البیت کعبۃ اللہ کی بنیادوں کو واسماعیل اور اسماعیل. کعبۃ اللہ کی تعمیر کب ہوئی اس سلسلے میں اکثر علماء کی تحقیق یہ ہے کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے روئے زمین کو بسایا ہے اس وقت سے کعبۃ اللہ موجود ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کعبۃ اللہ کا طواف کیا تھا لیکن پھر زمانے کے ساتھ ساتھ اس کی عمارت بھی ڈہ چکی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے دکھلایا گیا کہ کعبۃ اللہ کی بنیاد کہاں پر ہے اور ان کو بتایا گیا کہ اسی بنیاد پر آپ کو عمارت اٹھانی ہے کھڑی کرنی ہے. اسی لیے قرآن نے یرفع کا معنی اٹھانے کے لیے جو بنیاد ہے اس بنیاد پر دیواریں اٹھانا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شرف بخشا کہ ان کے ذریعے سے اللہ نے دوبارہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کروائی اور اس میں ان کے فرزند ارجمن حضرت اسماعیل نے ان کا ساتھ دیا. اس لیے کعبۃ اللہ کی نسبت عام طور پر ان کی طرف کی جاتی ہے. قواعد کہتے ہیں بنیادوں اور بیت جب الف لام کے ساتھ آتا ہے تو اللہ کا گھر مراد ہوتا ہے ورنہ بیت کا مطلب عام گھر. لیکن قرآن میں جہاں بھی الف لام کے ساتھ آیا البیت یا بیت اللہ تو اس سے کعبۃ اللہ مراد ہوتا ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ وقت بھی یاد رکھنا چاہیے اس لیے کہ بڑا مبارک وقت تھا کہ اللہ کے مقدس گھر کو اثر نو تعمیر کیا جا رہا تھا. تو ایک تاریخی موقع تھا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس موقع کو یاد رکھنا چاہیے جب ابراہیم اور اسماعیل نے کعبۃ اللہ کی بنیادوں کو اٹھانا شروع کیا اثر نو تعمیر کرنا شروع کیا. اب یہ اتنا مقدس کام تھا. ایک تو اللہ کے حکم سے ہو رہا تھا دوسرا اللہ کے مقدس گھر کی تعمیر. اب اتنے مقدس کام میں ان کے مخلص ہونے کے بارے میں اور اللہ کے نزدیک ان کا یہ عمل قابل قبول ہوگا اس سلسلے میں کسی کو شبہ بھی نہیں ہو سکتا.
لیکن یہ دونوں اللہ کے بندے اس حالت میں بھی اتنے مبارک عمل میں مشغول رہتے ہوئے بھی دل سے تکبر کرنے کے بجائے، دل کے اندر اپنی بڑائی کا احساس لانے کے بجائے اللہ سے آہوازاری کر رہے ہیں، اللہ کے حضور میں گڑ گڑا رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں کہ ربنا، اے ہمارے پروردگار، تقبل منا، ہم سے اس عمل کو قبول کر دیجیے، انک انت السمیع العلیم، بے شک آپ ہی ہر چیز کو سننے والے ہیں اور ہر چیز کو جاننے والے تھے۔ یہ اللہ سے اس وقت دعا کر رہے تھے جب کعبۃ اللہ کی تعمیر ہوتی، نہیں ایک عبادت تھی کعبۃ اللہ کی تعمیر میں، اللہ کے حکم کی بجاوری تھی، اتنا مقدس گھر کہ جس کو دیکھنا ثواب، جس کا چکر کاٹنا ثواب، جس کے سامنے بیٹھنا بھی ثواب۔ اب ایسے مقدس گھرانے کی تعمیر میں یہ لوگ اللہ کے حکم سے حصہ لے رہے ہیں، پھر بھی اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ اس کو قبول کیجیے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کوئی بھی عمل کرے، کتنا ہی مقدس عمل کیوں نہ ہو، اپنی نیتوں کو ٹٹولتا رہے اور اللہ سے گڑ گڑا کر اس کی قبولیت کی دعا کرتا رہے۔ جب اتنے بڑے عمل میں یہ لوگ اللہ سے قبولیت کی دعا کر رہے ہیں تو ہمیں شمار کی کتنی ضرورت ہے۔ ایک تو ہمارا اخلاص کتنا ہے ہم جانتے ہیں، پھر ہمارے اعمال کی کیا کیفیات ہے ہم خود جانتے ہیں، تو ہمیں کتنا اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ تو اس لیے کہ اللہ ہماری آواز آپ سن رہے ہیں اور ہمارے دلوں کی کیفیات سے بھی آپ واقف ہیں، علیم کے معنی جاننے والے، ہمارے دل کے اندر کیا ہے ایک ایک چیز کو آپ جانتے ہیں، زبان سے کیا ہم نکال رہے ہیں ایک ایک چیز کو آپ سن رہے ہیں کہ اللہ اس گھرانے کو تو قبول کر، ہمارے اس عمل کو قبول کر۔ پھر دعا کی ربنا، اے ہمارے پروردگار، وجعلنا، ہمیں بنا دیجئے، مسلمین لک، آپ کے مطیع اور فرمانبردار، ومن ذریتنا، اور ہماری اولاد میں سے، امتن، ایک ایسی امت بنا، مسلمۃ لک، جو تیری مطیع اور فرمانبردار ہو۔ مسلم کہتے ہیں اطاعت اور فرمانبرداری کو، کسی کے سامنے جھکنے کو، سامنے سر جھکانے کو، اور اسی طرح سے اخلاص کے ساتھ کام کرنے کو، دونوں معنی یہاں پر لیے گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی کہ پروردگار ہم دونوں کو اپنا مخلص بنا اور اپنا مطیع اور فرمانبردار بنا، اور پھر کہا ہماری اولاد میں بھی ایک ایسی جماعت بنا جو تیری مطیع اور فرمانبردار ہو۔ تو مسلم کا لفظ یہیں سے نکلا ہے، مسلمان ہونے کی دعا کی حضرت ابراہیم نے، حضرت اسماعیل نے، اور اپنی نسل کے اندر بھی ایک مسلمان قوم کی وجود میں لانے کے اللہ سے دعا کی۔ پیچھے بھی بتایا گیا تھا کہ اپنی نسل کی ایک جماعت کے لیے انہوں نے دعا کی، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے کہا گیا تھا کہ کچھ بندے نافرمان بھی ہوں گے، تو اس لیے ایک جماعت کے لیے دعا کی، ایک جماعت ایسی رہے جو ہمیشہ تیری مطیع اور فرمانبردار رہے۔ تو اس سے دعا کے آداب بھی سکھلائے گئے کہ آدمی دعا کرے تو پہلے اپنے لیے کرے، پھر اپنی اولاد کے لیے دعا کرے، اپنی اولاد کو بھی ہر خیر کی دعاؤں میں شامل کرتے رہنا چاہیے تاکہ خیر کا سلسلہ اگلی نسلوں تک جاری رہے، تو ہم بھی اچھے بنے اور ہماری اولاد بھی اچھی بنے، تو اس کے لیے ہمیں اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل دونوں انبیاء، دونوں اللہ کے مطیع اور فرمانبردار، دونوں مخلص، پھر بھی دعا کرتے رہے کہ اللہ ہمیں اخلاص کے ساتھ قائم رکھ، تمہاری اطاعت اور فرمانبرداری پہ قائم رکھ، اطاعت تو کر رہے ہیں پھر بھی ہمیشہ کے لیے قائم رکھ، اور پھر اپنی نسل کے لیے بھی اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ یہ ہمیں اس کے اندر پیغام ہے۔ اور کہا وَأَرِنَا، اے اللہ ہمیں دکھلا دے، مناسکنا، ہماری عبادتوں کو، وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہماری توبے کو قبول فرما دے، اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک آپ ہی توبہ قبول کرنے والے ہیں اور بڑے مہربان ہیں۔ تو ارینا کہتے ہیں ہمیں دکھلا دیجیے، ہمیں سکھلا دیجیے۔ نبی بھی جو بھی عمل کرتے تھے اللہ کے حکم سے کرتے تھے،
اللہ ان کو سکھلاتے تھے، کبھی فرشتوں کے ذریعے سے وحی بھیج کر، کبھی دل کے اندر بات ڈال کر، کبھی اور کسی طریقے سے اللہ تعالیٰ انہیں اعمال سکھلاتے ہیں۔ اور منسک کی جمع مناسک عبادت کو کہتے ہیں، اور وہ عبادت جو انسان کرتا ہے، عبادت کی جگہوں کو بھی کہتے ہیں۔ اور پھر حج کے اعمال کو بھی لوگوں نے کہا کہ اس کو بھی مناسک کہتے ہیں۔ تو دعا کی اللہ سے کہ اللہ عبادت کیسے کرتے ہیں، حج کے اعمال اور ارکان کیسے ادا کرتے ہیں، کون کون سی جگہ مقدس ہے جہاں پر ہمیں حج کے موقع پر جانا ہے، کہ اللہ یہ ساری چیزیں ہمیں دکھلا دیجیے، ہمیں سکھلائیے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ سے علم مانگنا چاہیے، کیسے عبادت کرنی ہے، کس طرح سے اللہ کو خوش کرنے والے اعمال کرنے ہیں، کہاں کرنا، یہ بھی اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ کے انبیاء ہر موڑ پر، ہر قدم پر اللہ سے دعا کرتے تھے، پھر آگے بڑھتے تھے، اس لیے ہر موڑ پر اللہ کی طرف سے ان کی نگہبانی ہوتی تھی۔ تو اسی لیے کہا کہ اللہ ہمیں ہماری عبادت کے طور طریق بھی سکھلائیے، وَتُبْ عَلَيْنَا، اور پھر ہماری توبے کو بھی قبول کیجیے۔ اللہ کے نبی ہیں، ان سے گناہ ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے، لیکن نبی تو ایسے اعمال کے دو طریقے ہوں، ایک افضل اور اس سے ذرا کم، تو افضل سے کم کرنے کو بھی وہ گناہ سمجھتے تھے، اس لیے ہر وقت اللہ سے توبہ کرتے رہتے تھے اور کہتے تھے کہ اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، کہ بے شک آپ ہی تو توبہ قبول کرنے والے ہیں، آپ ہی تو بڑے مہربان ہیں، کہ اللہ ہم پر رحم کر دے۔ ایک نبی اللہ کے دربار میں کس طرح سے دعا کرتا ہے، بلکہ نبیوں دو نبی مل کر اللہ سے کس طرح سے دعا کرتے ہیں، یہ اللہ نے ہمیں دکھلایا اور اس سے ہمیں بھی پیغام دیا کہ ہمیں بھی ہر کام کرتے وقت اللہ سے قبولیت کی دعا کرنی چاہیے، ہر کام میں اخلاص کو پیش نظر رکھنا چاہیے، اللہ سے اطاعت اور فرما برداری کی دعا کرتے رہنا چاہیے، اور اپنی اولاد کے لیے بھی دعا کرتے رہنا چاہیے، اور اللہ سے علم سکھلانے کے لیے عبادت کی توفیق مانگتے رہنا چاہیے۔ اس طرح کی ساری چیزیں اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے، اور پھر توبہ بھی کرتے رہنا چاہیے، اور اللہ کی اچھی صفات کے حوالے سے دعا کرنا چاہیے۔ یہ پیغام اللہ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کے ذریعے سے دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا